مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر حضور دل کے ساتھ با آواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہے آبرو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے کو بکو، بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو، نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا، چہچہے ذکر حق کے ہیں صبح و مساء، اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا، سب کا مطلب ہے واحد کہ واحد ہے تو، اپنی اپنی چہک اپنی اپنی صدا، سب کا مطلب ہے واحد کہ واحد ہے تو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہو، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں چلے میرے رب، فتنوں کی دھول سے پاک ہوئے عرب، ایسا برسا بہا دے جو خاشاک سب، تیری رحمت کے بادل گھرے چار سو، خواب نوری میں آئیں جو نور خدا، بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرضیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ۔ دوستان محترم، آپ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے ہیں، محض اللہ کی توفیق، اس کے احسان اور کرم سے در کعبہ اور در رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کی سعادت ملی،
اور ان گنہگار آنکھوں نے کعبۃ اللہ کی تجلیات کو دیکھا اور گنبد خضرا کی ہریالی کو دیکھا۔ میں نے وہاں پر اپنے تمام ساتھیوں کے لیے جو اجتماعات میں آتے رہے، بالخصوص ان کے لیے، اپنے علماء ساتھیوں کے لیے، بلکہ ان کے مرحومین کے لیے بھی میں نے نام بنام بارگاہ رسالت میں مغفرت کی دعا کی۔ جو جہاں کہیں سے دین و سنیت کے کام میں جس طریقے سے بھی ہماری مدد میں ہے، میں نے بارگاہ رسالت میں ان کا بھی سلام عرض کیا، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جائے ایسی بھی میں نے بار بار ان پاک سرزمینوں پر دعائیں کی ہیں۔ اللہ کریم ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حرمین شریفین کے سفر سے واپسی کے فوراً بعد مجھے سنی اجتماع میں آپ کے روبرو ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سنی اجتماعات کی بہار کو سدا بہار فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس علمی دسترخوان کو مزید وسیع اور کشادہ فرما دے۔ دوستان محترم، آج کے سنی اجتماع کا جو موضوع ہے وہ ایک منفرد موضوع ہے، کعبہ مقدسہ اور قبلہ معظمہ۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کعبہ اس مکان کو کہتے ہیں جو مسجد حرام کے بیچ میں ہے، جس کے ارد گرد طواف کر کے عمرہ اور حج ادا کیا جاتا ہے، اور قبلہ اس جہت اور سمت کو کہتے ہیں جس جہت اور سمت کی طرف پوری دنیا کا مسلمان رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کعبہ اور قبلہ میں یہ فرق ہے۔ کعبہ اس جگہ کو اور اس عمارت کو کہتے ہیں جو مسجد حرام میں ہے، جس کا طواف کیا جاتا ہے، اور قبلہ اس جہت اور سمت اور دشا کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں دونوں ہی کے احترام کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے یہاں اولیاء اللہ سے پیار، ان سے محبت، ان کے مزارات کی حاضری، وہاں درود و سلام اور دعا کرنا، یہ ہمارے معمولات میں سے ہیں، اور ہماری عوام کو یہ پتہ ہے کہ کسی ولی کی چوکھٹ پر جائیں تو کیسے جائیں۔ اگر ان کا سر کھلا ہوتا ہے تو وہ رومال سے ڈھانک لیا کرتے ہیں، وہاں سے اگر گزرتے بھی ہیں تو سلام عرض کر کے گزرتے ہیں، جاتے بھی ہیں تو چوکھٹ چوم کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کے سلام عرض کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور واپس پلٹتے ہیں تو اپنی پشت مزار کی طرف کیے بغیر پلٹتے ہیں۔ یہ سارے آداب کا ہمیں پتہ ہے، اور یقیناً یہ سارے آداب ہمارے ایمان کی علامت ہیں۔ مگر دوستان محترم، جو خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ اس زمین پر سب سے پہلا عبادت کے لیے رب نے جو گھر بنایا وہ خانہ کعبہ ہے۔ یعنی خانہ کعبہ
زمین پہلے نہیں تھی، صرف پانی ہی پانی تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا عرش پانی پر تھا، زمین نہیں تھی. لیکن یہ زمین کہاں سے نمودار ہوئی اور اس زمین کو پانی پر اللہ نے کہاں سے پھیلانا شروع کیا؟ تو درجنوں احادیث اور ان کی شرح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پانی ہی پانی تھا اس وقت سب سے پہلے جھاگ کی صورت میں جو حصہ زمین کا ابھر کر کے سامنے آیا اس حصے کو خانہ کعبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. خانہ کعبہ یہ رب کی تجلیات کا مرکز ہے، جسے دیکھتے ہیں تو دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جسے دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت اور جلال کے جلوے نظر آتے ہیں. جہاں چلتا ہے بندہ تو اس پر ایک خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے. وہ سرزمین وہیں سے دحوح ارض ہوا، وہیں سے زمین کو پھیلایا گیا اور پوری زمین کا وہ سینٹر ہے. وہ خانہ کعبہ، اس کا احترام کیا ہے، اس کا تقدس کیا ہے، اس کی عزتیں کیا ہیں؟ یاد رکھنا، جو وہاں جاتا ہے وہ تو کعبے کو دیکھتا ہے اور کعبے کا احترام کرتا ہے، مگر جو وہاں نہیں بھی جاتا اس کے لیے سمت کعبہ یعنی قبلہ کا احترام بھی لازم اور ضروری ہے. اور یہ کس طریقے سے، بس یہی چند باتیں میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی تمام امتوں کے لیے ان کو ہدایت دینے کے لیے، اپنا قرب دینے کے لیے، ان کو اطاعت اور بندگی میں آسانی دینے کے لیے اللہ نے اگلی تمام امتوں کے لیے ایک صراط مستقیم بھی دیا اور ایک جہت قبلہ یعنی عبادت کی جگہ بھی عطا فرمائی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، قرآن مجید کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگلی تمام امتوں میں سے ہر ایک کے لیے توجہ یعنی ایک سمت ہے کہ وہ عبادت میں اسی کی طرف چہرہ کرتے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور ایک راستہ رکھا ہے. اگلی تمام امتوں کے لیے، بلکہ قرآنی اصطلاحی الفاظ کی صورت میں عباد الرحمن انسانوں کے لیے بھی اور عباد المکرمون فرشتوں کے لیے بھی، اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی اور اللہ نے انسانوں کے لیے بھی سب کے لیے عبادت کے طور پر، عبادت کی آسانی کے لیے ایک الگ الگ قبلہ عطا فرمایا. روحانیین کا ایک الگ قبلہ ہے، کروبیین کا ایک الگ قبلہ ہے، اس طریقے سے مقربین کا ایک الگ قبلہ ہے، انبیاء سابقین یعنی اگلے نبیوں کا ایک الگ قبلہ ہے، ان کی امتوں کے لیے ایک الگ قبلہ ہے. اب وہ ان سب کے لیے کیا قبلے تھے؟ تو امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشِ، مقربین فرشتوں کا قبلہ یہ عرش الہی ہے. مقربین فرشتوں کا قبلہ یہ عرش الہی ہیں. وَقِبْلَةُ الرُّوحَانِيِّينَ الْكُرْسِي، اور روحانیین کا قبلہ یہ کرسی ہیں. اللہ کی کرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض. وَقِبْلَةُ الْكَرُّبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ،
اور کروبیین فرشتوں کا قبلہ یہ بیت المعمور ہیں، وقبلۃ الانبیاء الذین قبلک بیت المقدس، بیت المقدسی، اور محبوب آپ سے پہلے نبیوں کا قبلہ ہم نے بیت المقدس کو بنایا۔ اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، دھیان سے سنیے اس چیز کو کہ جب روحانیین کا بھی ایک قبلہ ہے، کروبیین کا بھی ایک قبلہ ہے، مقربین کا بھی ایک قبلہ ہے، اگلے انبیاء کا بھی ایک قبلہ ہے، ان کی امتوں کا بھی ایک قبلہ ہے، تو کیا وہ ذات جو سارے رسولوں، نبیوں، فرشتوں سب میں افضل ہے، جن کی شان میں رب نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ہمارا محبوب وہ ہیں جنہیں ہم نے ان گنت درجوں میں سب سے بلند کر دیا، اور محبوب کی امت بھی محبوب کے صدقے اگلے تمام نبیوں کی امت سے افضل ہیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اگلی جتنی بھی امتیں گزری ان سب میں محبوب کی امت سب سے افضل ہے۔ تو جب اگلے نبیوں کا ایک قبلہ ہے، فرشتوں کا ایک قبلہ ہے، نبیوں کی امتوں کا ایک قبلہ ہے، تو جو نبیوں کے امام ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی امت جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں، تو پھر ان کو بھی اللہ نے ایک قبلہ عطا فرمایا، اور وہ قبلہ رب نے ایشان کا عطا فرمایا کہ اگلے نبیوں کا اور ان کی امتوں کا قبلہ تو بدلتا رہتا تھا، مگر محبوب آپ کو اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو جو خانہ کعبہ کی شکل میں قبلہ عطا فرمایا ہے، اب یہی قبلہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ہر کسی نے سجدہ کرنا ہے تو اسی کی طرف رخ کر کے سجدہ ادا کرنا ہے۔ دوستان محترم، جہت قبلہ کا تعین کیوں ہوا؟ یعنی ایک سائٹ اور ایک ہی دشا میں سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ یہ خاص بات ہے آج کے اجتماع کی۔ افراد سے مل کر قوم بنتی ہیں، اور اقوام ساری ملتی ہیں تو پھر ان کے اندر ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے، یعنی قوم میں یکجہتی، یگانگت اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اندر یکجہتی ہوں، اور یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کوئی ایک مرکز ہو۔ ایک مرکز ہوگا تو قوم کا ساروں کا سارا چہرہ اسی طرف ہوگا، اور جب پوری قوم کا چہرہ ایک طرف ہوگا تو ان میں یکجہتی پیدا ہوگی۔ اب پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے مسلمان، شکلیں جدا جدا ہے، قد و قامت جدا جدا ہے، زبانیں جدا ہے، ثقافت جدا ہے، تہذیب و تمدن جدا ہے، رہن سہن، کھانے پینے کے انداز جدا ہے، مگر رب نے اپنا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں اگرچہ کھانے کے اعتبار سے جدا ہے، پینے کے اعتبار سے جدا ہے، لباس کے اعتبار سے جدا ہے، ان کی عادت و اطوار کے اعتبار سے جدا ہے، مگر رب نے ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک جہت قبلہ عطا فرما دی ہے، تاکہ یہ کہیں بھی رہیں سب کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ وہ مشرق میں ہو اس کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، جو مغرب میں ہو اس کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، جو شمال میں ہو اس کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، جو جنوب میں ہو اس کا چہرہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا ان کو اللہ نے اتنا محبوب کر دیا ہے کہ مسلمان جیتے جی تو ہر نماز میں اپنا چہرہ قبلے ہی کی طرف کرتا ہے، مرتا ہے تو قبر میں بھی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اس قبلے سے مسلمان کو اتنا لگاؤ ہے کہ وہ کہیں بھی رہتا ہو،
وہ نماز میں یہی کہتا ہے متوجہا الی جہت الکعبہ، میرے رب میں کہیں بھی رہوں، میں کسی بھی رنگ کا ہوں، میں کسی بھی برادری کا ہوں، لیکن میرے رب میں تیری عبادت کروں گا تو چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کروں گا۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا یہ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ اور کتنے مقامات ہیں جہاں مسلمان کو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب قربانی کرتے ہیں تو جانور کا چہرہ بھی قبلے کی طرف اور ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی قبلے کی طرف۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5 وقت اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اس میں بھی اذان دیتے وقت اذان دینے والے کا چہرہ قبلے کی طرف۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بعض مشائخ اور بزرگوں نے کہا کہ جب تم استخارہ کرنا چاہو، یعنی کوئی کام کرنا ہے، کوئی نئی شروعات کرنی ہے، تو میرے حق میں یہ بہتر ہے یا برا ہے، تو اس کے لیے بزرگان دین نے چند رکعت نماز اور کچھ دعا پڑھنے کے بعد سونے کا حکم دیا۔ تو اس سونے کے بارے میں بھی حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ استخارہ کے لیے سوئے تو باوضو قبلہ کی طرف چہرہ کر کے سوئے، یعنی اگر اسے اللہ کی بارگاہ سے یہ جاننا ہے کہ اس کام کی شروعات میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں، تو اسے اپنا چہرہ پھر قبلے کی طرف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حج کے درمیان 3 جمرات پر شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، وہاں بھی حکم ہے کنکر شیطان کو مارے مگر اس وقت بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وضو کرتے وقت بھی مستحب یہ ہے کہ مسلمان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وضو کرتے ہوئے قبلے کی طرف تھوکنا یا کھنکار ڈالنا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے۔ کعبہ کتنا دور ہے مگر کعبے کی طرف جو جہت اور سمت قبلہ ہے اس کی طرف بھی تھوکنا منع ہے، اس کی طرف بھی کلی کرنا منع ہے، اس کی طرف بھی کھنگال ڈالنا منع ہے۔ غسل کرنے کے لیے اگر کوئی اپنے واش روم میں جائے اور سطر کھلا ہوا ہو، اوپن ہو، تو اس وقت بھی اسے حکم ہے نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، کہ اس تنہائی میں بھی تم نے قبلے کا احترام کرنا ہے، وہاں بھی تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیشاب پاخانے کے لیے اگر بیٹھا ہے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ کرے، بلکہ اگر وہ بندہ بھول کے اندر قبلے کی طرف پیٹھ یا منہ کر چکا ہے، اگر وہ فوراً پھیر لے گا تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو پیشاب پاخانے کے لیے بٹھاتے ہیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے چھوٹے بچے کو بھی قبلے کی سمت میں پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے اگر کوئی بٹھاتا ہے تو جو قبلے کی سمت بٹھائے گا وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہماری عورتوں کو یہ احترام کا پتہ ہے؟ یقیناً صالحین کے مزارات کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر اس قوم کو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا اور کون اس ٹاپک پر گفتگو کرے گا کہ قبلے کا احترام کون بتائے گا، سمت کعبہ کا احترام کون بتائے گا۔ گنہگار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ نابالغ بچے کو بھی اگر کسی نے اس سمت میں بٹھایا تو بٹھانے والا گنہگار ہوگا۔ کتنا تقدس اور کتنی عظمتیں ہیں اس خانہ کعبہ کی۔ اسی طریقے سے آپ اس سلسلے میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کی انگلیوں کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو۔ سجدہ کریں تو سجدے میں انگلیوں کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اللہ اکبر،
یہاں تک کہ حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں قبلے کی طرف جان بوجھ کر پاؤں پھیلانا مکروہ ہے، سوتے میں پھیلایا تو بھی مکروہ ہے، جاگتے میں پھیلایا تو بھی مکروہ ہے۔ یہ سمت کعبہ کا احترام ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ نابالغ کا پاؤں قبلہ کی طرف کیا اور نابالغ کا پاؤں قبلہ رخ کر کے اس کو لٹا دیا تو یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ کراہت اس شخص پر لازم آئے گی جس نے اسے قبلے کی طرف لوٹایا، قبلے کی طرف لٹایا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ماں باپ گھروں میں جس طرف چاہتے اس طرف سلا دیتے، تو یہ احترام ہے سمت کعبہ کا، یہ احترام ہے قبلے کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک حکم ہے، حضور صلی الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میت کو داہنی طرف کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں، اور اگر قبلہ کی طرف منہ کرنا بھول گئے اور تختے لگا دیے اور تختے لگانے کے بعد یاد آیا کہ اس میت کا چہرہ قبلہ کی طرف نہیں کیا گیا تو شریعت حکم دیتی ہے تختے اٹھاؤ، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ ہاں اگر مٹی پھیر چکے ہیں تو اب مٹی اٹھانے کا حکم نہیں، لیکن اگر صرف تختے لگائے ہیں تو تختے اٹھا کر کے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دو۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ قبر میں اپنے سلسلے طریقت کا شجرہ بھی رکھتے ہیں، اپنے پیر کا شجرہ بھی رکھتے ہیں، تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی طرف طاق بنا کر کے اس طاق میں رکھ دیا جائے۔ تو شجرہ قبر میں رکھنے کا بھی حکم ہے تو قبلے کی طرف رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ قبلے کی طرف مومن کا چہرہ ہو اور پھر نبیوں کے امام کا جلوہ بھی اسی طرف سے اسے دکھایا جائے۔ یہ ہے قبلے کا احترام۔ لیکن اس قبلے کے سلسلے میں احترام کی تعلیمات امت تک بہت کم پہنچی، لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ اب اس سلسلے میں بس ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس پر میں علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات تو نور علی نور ہیں، ورنہ خصوصیت کے ساتھ ان علماء سے میں متوجہ ہوں اس بات پر۔ اللہ کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جہت، سمت، طرف اور مکان سے پاک ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے، نہ سجدہ تعظیمی نہ سجدہ عبادت۔ اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور کوئی سجدہ عبادت کرتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے سجدہ وحدہ لا شریک کو کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ نے ہمارے لیے جہت مقرر کر دی کہ سجدہ تم نے مجھے کرنا ہے مگر اس طرف کرنا ہے، باقی رہ گیا خانہ کعبہ کو سجدہ تو حاشا وکلا، سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں، نہ تعظیمی نہ عبادت کا۔ اور یہاں اس بات کا بھی لوگوں کو نوٹس لے لینا چاہیے، میں اکثر ان باتوں پر عوام اہل سنت کو متنبہ کرتا رہتا ہوں، آج پھر کروں گا، اور اس پر ایک تفصیلی ٹاپک پر میں گفتگو بعد میں کبھی کروں گا کہ کئی دین سے برگشتہ لوگ
اہل سنت کے جمہور کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، اور وہ معاذ اللہ مزارات کو سجدہ کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور مزارات کا طواف کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو، ان مزارات میں آرام فرما صالحین سے پیار کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ ان کے مزارات پر ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا خود ان سے مانگنا یہ بھی شریعت میں جائز ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ عطا کرتے ہیں، مگر ہم ساری عقیدتوں میں عقیدے کے احترام کے پابند ہیں۔ ہم اس محبت کی طرف نہیں جاتے جس محبت میں شریعت کی حدیں ٹوٹ جائیں۔ صالحین کے مزارات کا احترام یقیناً ضروری ہے، مگر طواف صرف خانہ کعبہ کا، سجدہ صرف وحدہ لا شریک کو۔ اس لیے نہ کسی مزار کو سجدہ کیا جائے، نہ کسی مزار کا طواف کیا جائے، چونکہ یہ ولی جو مزاروں میں آرام فرما ہے، خود پوری زندگی وہ بھی ہمیں یہی سبق پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے مزارات کا طواف کرنا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے مزارات پر آ کر سجدے کرنا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمٰن نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ، اور آپ نے کئی دلائل کے ساتھ قرآن و سنت سے، اجماع سے، جمہور سے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ تو اب میں جو دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ جہت اور مکان سے پاک ہیں، اس کی درجنوں دلائل میں سے جو اعلیٰ حضرت نے ایک دلیل دی وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ مسلمانوں تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو۔ اللہ نے مسلمانوں کو چہرہ قبلے کی طرف کرنے کا حکم دے کر خود بتا دیا کہ میں جہت اور مکان سے پاک ہوں۔ یہ کیسے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے کہ کیا تم نے کبھی کسی کو ایسا دیکھا ہے کہ بادشاہ کا دربار لگا ہو، بادشاہ تخت پر کرسی پر بیٹھا ہو، اور کوئی بندہ جا کر کے اس بادشاہ کے پاس نہ جائے بلکہ بادشاہ کے محل کی کسی دیوار کے پاس جا کر ہاتھ باندھے، اس کا احترام کرے، اسی سے باتیں کرے، اور سارا کچھ جو معاملہ لین دین کا، باتیں کرنے کا، سب کچھ اسی دیوار سے کریں، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا شخص یہ بے ادب مسخرہ کہلائے گا یا مجنون پاگل کہلائے گا، کہ جس کے پاس جانا ہے وہ جب مکان میں موجود ہے، جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو جب وہ مکان اور جگہ میں ہو تو اب کسی اور جگہ نہیں جانا، وہ جہاں بیٹھا ہو وہی جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر رب کسی جگہ میں ہوتا تو رب قبلے کی طرف جانے کا حکم نہ عطا فرماتا، رب نے قبلے کی طرف جانے کا حکم عطا کر کے خود اس بات کو بتا دیا کہ میں جہت و مکان سے پاک ہوں۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری بات جو اس آج کی اس گفتگو کی جان ہے اور وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ قبلے کی طرف پاخانہ پیشاب کرتے ہوئے بھی چہرہ اور پیٹ کرنے کی اجازت نہیں۔ نابالغ کو جو کرا رہا ہے وہ گنہگار ہوگا اگر اس طرف چہرہ اور پیٹ کیا ہے۔ سونے کی بھی اس طرف پاؤں پھیلانے کی اجازت نہیں، نہ جاگتے میں نہ سونے میں جان بوجھ کر۔ اور نابالغ کو بھی اگر کسی نے کرایا کہ اس طرح سلایا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سمت قبلہ کا یہ بھی احترام ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکا نہ جائے، قبلے کی سمت میں تھوکا نہ جائے، اور تھوکنے والے کے لیے کتنی سخت وعیدیں ہیں اس کو آپ سنیے۔ آج آپ کو احساس ہوگا کہ ہمیں تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا، شاید آج اتنے آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ روایتیں پہلی بار سن رہے ہوں، یہ ٹاپک پہلی بار سن رہے ہوں۔
ہمارے سامعین میں سے جو لائیو ہمیں سن رہے ہیں یا سنیں گے وہ بھی کئی ایسے ہوں گے جو اس ٹاپک پر پہلی بار گفتگو سن رہے ہوں گے. تو ضروری ہے کہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے، چونکہ سنیت سراپا ادب کا دین ہے. ہمارے یہاں ہر معظم دینی کا احترام ہے. اب اس چیز کو دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلته بین عینیہ ثلاثا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قبلہ کی طرف تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لگا ہوا ہوگا. اور سرکار نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. تم تھوکتے ہو قبلے کی طرف، وہ تھوک تمہارا جمع کر کے قیامت کے دن تمہاری پیشانی پر لگا دیا جائے. جس تھوک کو جو تمہارے اپنے منہ میں تھا اس کو تم زمین پر ڈال دو تو اب تم اسے اپنا ہاتھ میں لینا تو کیا پاؤں اس پر رکھنا تمہیں پسند نہیں ہے. اب وہ سارا جمع کر کے پیشانی پر لگا کر سارے حشر میں پھرایا جائے گا تو کیا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا دخل المسجد فرعا نخامۃ فی قبلۃ المسجد، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو قبلے کی طرف جو دیوار تھی اس دیوار پر کسی نے کھنکار ڈالا ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فحکھا، سرکار نے اس کو کھرچ دیا، صاف کر دیا. ثم اقبل علی الناس مغضبا، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے غصے میں، اور سرکار نے فرمایا ایسر احدکم ان یسبق فی وجہہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوکا جائے؟ تو تمہیں پتا ہے کہ تم اس طرف تھوکتے ہو تو کدھر جاتا ہے. ان احدکم اذا استقبل القبلۃ فانما یستقبل ربہ تعالی، تم میں سے کوئی جب قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف چہرہ کرتا ہے. تو تم اس طرف تھوکتے ہو تو کیا تم اپنے منہ پر تھوکنا پسند کرتے ہو کہ جدھر رب کے خاص جلوے ہیں تم ادھر تھوک رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ صحیح بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فانہ یناجی ربہ ان بینہ وبین القبلۃ ربہ. سرکار فرماتے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہارے اور قبلے کے درمیان تمہارے رب کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، خاص جلوے ہوتے ہیں. اب تم اس طرف تھوک دیتے ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں کثیر احادیث اس وقت میرے سامنے ہیں، مگر بس اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں. یہ بات خود بھی سیکھو، اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھروں میں سکھاؤ، اور قبلے کا ادب و احترام شروع کرو، پھر دیکھو گھروں میں کتنی برکتیں آتی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرف سے رحمتیں آ رہی اور تم ادھر تھوک رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ آتی ہوئی رحمتوں کو تھوک تھوک کر کے ہم روک رہے. اب یہاں یہ بھی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے امامت کی، نماز پڑھائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ جس شخص نے تمہیں نماز ادا کرائی ہے لا یصلی لکم، آج کے بعد یہ تمہارا امام نہ بنے. اس نے قبلے کی طرف تھوکا کیسے؟ مشکات میں، سنن ابی داؤد میں، دونوں میں روایت. حضرت سائب ابن خلاد فرماتے ہیں ان رجلا اما قوما فبصق فی القبلہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر. سرکار دیکھ رہے تھے اور ایک شخص نے قوم کی امامت کی اور پھر قبلے کی طرف
تھوک دیا. سرکار نے فرمایا لا یصلی لکم، یہ تمہیں اب نماز نہ پڑھائے، یہ تمہاری امامت نہ کرے، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کو جب حکم دیا تو جب دوسرے ٹائم وہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آگے بڑھے فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے پیچھے کھڑے تھے نا انہوں نے کہا کہ بھائی اب آپ نماز نہ پڑھیں، ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے تمہارے بارے. تو مقتدیوں پیچھے صرف گونگے مونگے بیٹھے رہنے لازم نہیں ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں بولا جائے، جہاں کہا جائے کہ یہ امام امامت کے قابل نہیں ہے. قبلے کی طرف تھوکا تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں اب ان کو امامت نہیں کرنی. جب امامت کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں نے روک دیا. جب روک کر کے سرکار کا فرمان سنا تو وہ گئے واپس اور سرکار کی خدمت میں جا کر کہا کہ حضور آپ نے کہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور سرکار نے یہ بھی کہا انک آذیت اللہ ورسولہ، کہ تم نے اللہ رسول کو اذیت دی ہے قبلے کی طرف تھوک کر. دوستان محترم، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایمان سے کہ ایک ہے کعبہ اور ایک ہے قبلہ. کعبہ وہ ہے جو حرم میں ہے، مسجد حرام میں، اور قبلہ وہ ہیں جو سمت اور جہت اور دشا ہے. تو قبلے کی جہت اور سمت میں جنہوں نے تھوک دیا سرکار نے اسے امامت نہ کرنے کا حکم دیا کہ اب یہ امام نہ بنے. تو ہمارے نبی تو وہ ہیں جنہیں کعبے کا بھی کعبہ کہا جاتا ہے، کہ جب یہ نبی پیدا ہوئے تو اس نبی کی پیدائش گاہ کی طرف کعبہ 3 دن تک جھکا ہوا نظر آیا. اور قیامت کے قریب جب یہ کعبہ اٹھایا جائے گا تو یہ کعبہ دلہن بنا کر نبی کی خدمت میں لایا جائے گا، اور یہ کعبہ سرکار کے روزے پر آ کر سرکار کو سلام عرض کرے گا. تو جب کعبے کی طرف تھوکنے سے سرکار کہتے امام نہ بنایا جائے اسے، تو جو کعبے کے کعبے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، انہیں نوری بشر نہیں مانتا، انہیں مختار نہیں مانتا، انہیں قبر میں با حیات نہیں مانتا، انہیں مختار اللہ کے اذن سے طاقت والا نہیں مانتا، انہیں قبر میں مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھتا ہے، ان کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتا ہے، ان کے علم سے زیادہ شیطان کا علم بتاتا ہے، ان کے بارے میں یہ لکھتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. کیا جو تھوکے قبلے کی طرف وہ تو امام نہ بنایا جائے نبی کے حکم کے مطابق، اور جو کعبے کے کعبے کی اتنی بڑی توہین کرے اسے کیسے امام بنایا جائے؟ اس کی ابتدا میں کیسے نماز ادا کی جائے؟ لوگوں کو یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے کہ ہم نے تو نماز پڑھنی ہے جہاں ہی پڑھنی ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے پڑھ لیں. یہ اصول نبی بتا کر گئے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ مشکات کی حدیث ہے. اور اس حدیث کی شرح میں جو ہمارے علماء نے لکھا میں اس پر آپ کو پڑھ کر کے ان کے لفظ سناتا. سرکار اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب اخلاق الصالحین میں اس حدیث کے نیچے لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ان کے لفظ سنو. فرماتے ہیں یہاں سے معلوم کر لینا چاہیے کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ شریف کی بے ادبی کرنے کے سبب امامت سے منع فرمایا کہ یہ شخص نماز نہ پڑھا ہے. تو جو شخص سر سے پاؤں تک بے ادب ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخ ہو، ائمہ دین کی بے ادبی کرتا ہو اور حضرات مشائخ پر طرح طرح کے تمسخر کرے، ایسا شخص امام بننے کا شرم حق رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ہمارے بزرگان نے. تو قبلے کا احترام بتایا، تمہیں پتا چلا کہ نہ چلا؟ پاؤں نہیں پھیلانا، جان بوجھ کر سوتے میں بھی نہیں، جاگتے میں بھی نہیں، بچے کو بھی نابالغ ہو تو نہیں سنا، قضائے حاجت کے لیے بچے کو بھی اس طرف نہیں بٹھانا،
اور اس کی طرف تھوکنا نہیں، اور تھوکا تو سرکار نے امامت سے معزول کر دیا۔ جس نبی نے قبلے کا یہ احترام بتایا، اس قبلے کی بے ادبی پر تو بندے کو امامت سے ہٹا دیا جائے، اور اس نبی ہی کی بے ادبی پر اس کو امام بنا لیا جائے، سوچنے کی بات ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، کعبے کا بے ادب امامت کے لائق نہیں، تو جو حضور علیہ السلام کا بے ادب اور آپ کی شان میں بکواس کرنے والا امامت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ساتھیوں اس چیز کا خاص لحاظ رکھنا۔ اور اب میں آخری ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ میں ابھی اللہ کی توفیق سے حرم میں گیا، دونوں حرم میں نے حاضری دی۔ تو میں نے وہاں پر ایک بات یہ دیکھی کہ خانہ کعبہ جو عین خانہ کعبہ مسجد حرام میں ہے، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، وہاں کئی لوگ اس کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں، اور جو وہاں پر ان کے متوے ڈھیری لگاتے ہیں، گشت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ اس راستے سے نہ جاؤ، اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے نہ جاؤ، اس راستے سے جاؤ، مگر کسی پاؤں پھیلا کر کعبے کی طرف بیٹھے ہوئے کو پاؤں پھیلانے سے روکتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی۔ اور میں کیسے دیکھتا؟ میں نے خود انہیں پاؤں پھیلا کر قبلے کی طرف بیٹھا ہوا دیکھا، اور پھر جب میں کعبے سے کعبے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچا، اور وہاں پر جب ہاتھ اٹھا کر سنہری جالیوں کے سامنے دعا کی، تو فوراً لال رومال والا آ کر کے یہ کہنے لگا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہاں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پاؤں پھیلانا بے ادبی ہے، وہاں سے تم روک نہیں رہے ہو، اور جہاں سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا حکم امام مالک نے دیا ہے، تم وہاں ہاتھ اٹھانے کو شرک اور بدعت کہہ رہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ جہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے وہاں ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، اور جہاں پاؤں پھیلانے سے بچنے کا حکم ہے وہاں روکنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو تو صحیح، وہاں کعبہ ہے اور وہاں ہاتھ کو نہیں اٹھانا، پاؤں پھیلا رہا اس کی طرف، مگر کعبے کی طرف پاؤں پھیلانے والے کو روکا نہیں جا رہا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو بے ادبی کر رہا ہے، تو توہین کر رہا ہے، لیکن جو سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے وہاں فوراً روک دیا جاتا ہے کہ تم یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں کر رہے ہو۔ دوستان محترم، خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ میں قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کروں یا حضور کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کروں؟ تو امام مالک نے کہا تھا لم تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلت ابیک آدم یوم القیامہ۔ اے ابو جعفر منصور، تو مصطفیٰ جان رحمت سے چہرہ دوسری طرف کیوں کرتا ہے؟ قیامت کے دن آدم کا وسیلہ بھی یہ ہے اور تیرا وسیلہ بھی یہ ہے، انہی کی طرف چہرہ کر ہاتھ اٹھا اور انہی کی طرف ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر۔ تو آپ دیکھیں ان کی دوگلی پالیسی کہ جہاں ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے وہاں روکتے ہیں، اور جہاں پاؤں پھیلانے سے بچنے کا حکم ہے وہاں خود پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، صرف سنی مسلمان پوری دنیا میں وہ کلمہ پڑھنے والا ہے کہ کعبے کا حقیقی ادب بھی ہم ہی کرتے ہیں اور گنبد خضرا کا حقیقی ادب بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ ہم صرف خانہ کعبہ وہاں ہی پاؤں پھیلانے سے نہیں روکتے، ہم یہاں ہند میں رہ کر کے بھی اس طرح تھوکنے سے بھی روکتے ہیں، پاؤں پھیلانے سے بھی روکتے ہیں،
اس طرف سوتے جاگتے میں بھی جان بوجھ کر پاؤں پھیلانے سے روکتے. بڑا تو بڑا نابالغ کے لیے بھی ہم کہتے کہ اسے بھی اس طرف نہ سلایا جائے, اسے بھی اس طرف پاؤں نہ کرایا جائے, اور اسے بھی اس طرف قضائے حاجت کے لیے نہ بٹھایا جائے. تو کعبے کا ادب کرنے والے بھی ہیں تو حقیقت میں اہل سنت و جماعت ہے. اور یہاں ایک آخری بات ان تمام جعلی صوفیوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اعلیٰ حضرت نے اس کو فتح رضویہ شریف میں لکھا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ چلو فلاں علاقے میں ایک شخص ولایت میں بہت مشہور ہے کہ وہ ولی ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. سنیو, میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم کیا دیکھ کر کے کسی کو ولی مان لیتے, کیا دیکھ کر کے کسی کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار مان لیتے. لوگ کہتے اس کے تعویذ بڑے اثر کرتے ہیں, اس کے دم بڑے اثر کرتے ہیں, اس کا یہ اثر کرتا ہے, اس کا وہ اثر کرتا ہے. خدا کے بندوں, میں کئی بدعقیدہ مولویوں کو ایسے جانتا ہوں جو جادو اور شپلی کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں ان کے عملیات اثر کرتے ہیں, یہ جادوگر ہیں, قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پہنچے ہوئے, ان کے ہاتھوں کام جلدی ہو جاتے. میں کہتا ہوں اگر اس طرح سے ہی حق کو سمجھا جائے کہ اس کے ہاتھوں کام ہو جاتے ہیں بڑے اس لیے یہ حق پر ہے, تو دجال آئے گا تو دجال کے سامنے کیسے حق پر رہو گے؟ وہ تو حکم دے گا تو بادلوں کو برسائے, زمین کو حکم دے گا زمین سبزے اگائے, بندے کو آتے ہوئے پکڑ کے توڑ کر مار دے گا, پھر گردن جوڑ کے جلا دے گا, جسے چاہے گا اپنی جنت میں, جسے چاہے گا اپنی دوزخ میں ڈالے گا. تو پھر کیا دجال کو بھی مان لیں گے؟ ہمارے لیے یہ شوق دے اور یہ چمتکار کو نمسکار یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. ہمارے لیے معیار اللہ و رسول کا حکم ہے, ہمارے لیے معیار شریعت ہے, اور ہمیں یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ بایزید بستامی نے دی. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو لے کر گیا کہ چلو فلاں بندہ بڑا ولی مشہور ہے, اس کے قرب میں جائیں گے, فیض حاصل کریں گے. مگر جب حضرت بایزید بستامی وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا. یہ قبلے کا احترام ولیوں کی نظر میں بھی کتنا زیادہ تھا. لوگ آج ایسے لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں جو عورتوں سے مسافر کرتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں جو عورتوں سے پاس بیٹھ کر پاؤں دبواتے ہیں. لوگ ایسے لوگوں کو پیر بنا لیتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ناچ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں نہ روکو, یہ تو ہمارے پیر صاحب ہے. جائے جہنم میں ایسا پیر جو شریعت کے خلاف کی بغاوتیں کرتا ہے. ہم بایزید بستامی کو ولی مانتے ہیں, ولیوں کا شہنشاہ مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قبلے کی طرف تھوک دیا تو آپ خود لوگوں کو لے کر آئے تھے کہ چلو ان کی زیارت کے لیے, مگر قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا تو سارے ساتھیوں کو کہا آپ نے چلو واپس, اب ان سے میں سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا, اسے میں سلام بھی نہیں کروں گا, چلو واپس. سارے کے ساروں کو لے کر کے آپ واپس آئے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ خود تو ہمیں لے کر آئے تھے, دھیان ہے آپ کا, سننا اس بات کو. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے ھذا رجل غیر مأمون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مأمونا علی ما یدعی. کہ یہ شخص جب شریعت پر عمل کا پابند نہیں ہے تو میں کیسے مان لوں کہ یہ ولایت تک پہنچا ہوا ہے. جو اس راستے پر چلتا ہے تب تو منزل ملتی ہے, جو اس راستے ہی پر نہیں چل رہا میں کیسے مانوں کہ وہ منزل پر پہنچا ہوا ہے. ولایت تو منزل پر پہنچنا ہے, جسے راستے ہی پر چلنے کا طریقہ نہیں ہے اسے کیسے مان لوں کہ یہ منزل پر پہنچا ہوا ہے. تو قبلے کی طرف تھوکنا بڑا گناہ ہے یا عورتوں سے ملاقاتیں کرنا, مسافر کرنا بڑا گناہ ہے؟ اور ان کو لوگ پیر بنائے ہوئے. اب آگے دوسری جگہ روایت میں یہ بھی رسالہ قشیریہ میں
کہ ھذا رجل غیر مامون علی ادب من آداب الشریعہ فکیف یکون امینا علی اسرار الحق، کہ جب اسے شریعت کے رازوں کا پتہ نہیں تو اللہ کے رازوں کا کیا پتہ ہوگا۔ تو کعبے کی طرف تھوکنا، اس سے بھی انہوں نے جانا کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستان محترم، ہم سب جہاں کہیں رہتے ہیں کعبے کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اس سمت کا احترام بھی کرنا ہے اور اس کے لیے لحاظ بھی رکھنا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔